السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے مزاج ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہے۔ ملازمین کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پینشن کب ڈبل ہوگی۔ بہت سے ویورز اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ایمبیگوٹی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے درست رہنمائی نہیں ملتی۔ کچھ امپلائیز کا خیال ہے کہ 72 سال کی عمر میں پینشن ڈبل ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 75 سال کی عمر میں پینشن ڈبل ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا واقعی پینشن ڈبل ہوتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ جب گورنمنٹ امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو پہلے معلوم کی جاتی ہے گراس پینشن۔ پھر اس گراس پینشن کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے 65% جسے نیٹ پینشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اضافے اور میڈیکل الاؤنس اور بعض افسران کے لیے کچھ اور الاؤنسز بھی شامل کر کے اسے ماہانہ پینشن کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ماہانہ بنیادوں پر دی جاتی ہے۔ گراس پینشن کا دوسرا حصہ جو کہ 35% ہوتا ہے، اگلے چند سالوں کے لیے اسے کمیوٹ کر کے ریٹائرمنٹ کے وقت نقد پینشن یا گریجوٹی کے طور پر ملازم کو دے دیا جاتا ہے۔ جتنے سال کی پینشن کمیوٹ کر کے ریٹائرمنٹ کے وقت ملازم کو دی جاتی ہے، اتنے سال گزرنے کے بعد ماہانہ پینشن 65% کی بجائے 100% ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ریسٹوریشن آف کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن کہا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اسے ریسٹوریشن آف پینشن کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پینشن کا ڈبل ہونا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ گراس پینشن کا 65% نیٹ پینشن اور 35% کمیوٹیڈ پینشن ہوتا ہے، یہ پرسنٹیج مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ریٹائر ہونے والے ملازم کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کمیوٹیشن نہ لینے کی آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے وقت سے ہی 100% ماہانہ پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے پینشنر کی پینشن ڈبل یا بحال نہیں ہوتی، یعنی وہ پہلے دن سے ہی پوری پینشن لے رہا ہے۔ عام طور پر گراس پینشن کا 35% کمیوٹ کروایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے کہ آپ پینشن کتنے فیصد کمیوٹ کروانا چاہتے ہیں، کروانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کمیوٹ کروانا چاہے تو پھر آپ کو 100% پینشن یعنی پہلے دن سے ہی پوری پینشن ملے گی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن کب بحال یا ڈبل ہوگی۔ ناظرین، اس کے لیے 2 الگ سے ٹیبل ہیں، یعنی پینشنرز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ 1 جولائی 1986 سے لے کر 3 ستمبر 2001 کے عرصہ کے دوران ریٹائر ہوئے، ان کے لیے الگ ٹیبل ہے، کمیوٹیشن ٹیبل، جس کی مدد سے معلوم کیا جائے گا کہ ان کی پینشن کب بحال ہوگی۔ وہ ٹیبل اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اس ٹیبل کے مطابق جو لوگ 1 جولائی 1986 سے لے کر 3 ستمبر 2001 کے عرصہ کے دوران 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے، ان کی پینشن بحالی کی عمر 75 سال ہے، یعنی جس دن ان کی عمر 75 سال ہو جائے گی اس دن ان کی پینشن بحال ہو جائے گی اور یقیناً ہو چکی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے ان کی پینشن ابھی تک بحال نہیں ہو سکی تو اپنے آفس سے رابطہ کر کے بحال کروا لیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ سکرین پر ایج 60 سال کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 15.4649۔ اب یہ کمیوٹیشن فیکٹر جو ہے اس کو راؤنڈ آف کیا جاتا ہے، راؤنڈ آف کر کے اشاریہ کے بعد والی رقم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو اگر 15.4649 کو راؤنڈ آف کریں تو یہ 15 ہی بنتا ہے۔ تو یہ 15 جمع کریں گے
ریٹائرمنٹ کی ایج میں 60 سال کی ایج میں ریٹائرمنٹ ہوئی، اس میں 15 جمع کریں تو اس پینشنر کی پینشن بحالی کی عمر 75 سال ہے، یعنی جس دن اس پینشنر کی عمر 75 سال ہو جائے گی اس دن پینشن ریسٹور ہونی ہے۔ دوسری اگزامپل اس سے اوپر چلیں، 55 سال والی۔ 55 سال کی عمر کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 18.9348۔ اب اس کو اگر راؤنڈ آف کریں تو اشاریہ کے بعد 9 ہے، جب یہ 5 یا 5 سے زیادہ ہو جائے تو اشاریہ سے پہلے والی رقم میں 1 کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ 18 کی بجائے 19 ہو جائے گا۔ کمیوٹیشن فیکٹر ہے اس کا 19۔ 55 سال عمر میں کمیوٹیشن فیکٹر 19 اگر جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 74، یعنی اس پینشنر کی عمر جس دن 74 ایئرز ہو جائے گی اس دن اس کی پینشن بحال ہو جائے گی۔ یعنی پینشن بحالی کا تعلق ایج اور کمیوٹیشن فیکٹر ان سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی اسی طرح باقی جو ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، آپ باقی چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو کون سا پینشنر ریٹائر ہوا، اس کا کمیوٹیشن فیکٹر کیا ہے اور اس کی پینشن بحالی کی تاریخ یا عمر کب ہوگی وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے کیس کی طرف۔ دوسرا ٹیبل یہ 2001 والا ٹیبل ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ 4 ستمبر 2001 سے لے کر آج تک ریٹائر ہوئے۔ اگر وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تو ان کی پینشن ریسٹوریشن کی عمر ہے 72 سال۔ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تو ریسٹور 72 سال کی عمر میں ہوگی۔ کیسے؟ ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں 60 سال عمر کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 12.3719۔ اس کمیوٹیشن فیکٹر کو راؤنڈ آف کریں تو 12 ہی آئے گا ہمارے پاس۔ عمر 60 سال میں کمیوٹیشن فیکٹر 12 کو جمع کریں تو 72 بنتا ہے، یعنی اس پینشنر کی پینشن 72 سال کی عمر میں بحال ہوگی۔ اس سے پیچھے چلیں، 52 سال والی مثال دیکھ لیں، وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ جب عمر 52 سال کی عمر میں اگر ریٹائرمنٹ لی تو اس کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 17.0050۔ راؤنڈ آف کریں تو یہ 17 ہی بنے گا۔ اب 52 سالہ عمر میں 17 کو جمع کیا جائے تو یہ 69 بنتا ہے، 69 سال۔ تو وہ پینشنر جو 4 ستمبر 2001 یا اس کے بعد ریٹائر ہوا، 52 سال کی عمر میں اس نے ریٹائرمنٹ لی تو اس کی پینشن بحالی کا ٹائم ہے جب اس پینشنر کی عمر 69 ایئرز ہو جائے گی۔ 69 سال کی عمر میں پینشن بحال ہوگی۔ یعنی اس ٹیبل میں سے 4 ستمبر 2001 کے بعد ریٹائر ہونے والے جو ملازمین ہیں، یہاں سے میں نے 2 مثالیں دی آپ کو۔ جو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ان کی پینشن بحالی کی عمر 72 سال ہے، اور جو 52 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں وہ 69 سال عمر پر جا کر ان کی پینشن بحال یا ڈبل ہوگی۔ ڈبل تو نہیں ہوتی، ریسٹوریشن یا بحالی کہنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ باقی کیسز کے لیے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی پینشن بحالی کا ٹائم کیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا کہ پینشن ریسٹوریشن سے کیا مراد ہے اور کس عمر میں پینشن بحال ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اگر کسی پینشنر کی پینشن بحالی کا وقت ہو گیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی پینشن بحالی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ اجازت دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔